وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ تعالی نے تجھے چن لیا، وطہرکی، اور تمہیں پاک کیا، واصطفاکی، اور تمہیں چن لیا، علی نساء العالمین، تمام جہاں کی عورتوں پر تجھے فضیلت عطا فرمائی۔ یا مریم، اے مریم، اقنتی لربکی، اپنے رب کے لیے قیام کر، واسجدی، اور سجدہ کر، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، یاد کیجیے جب فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا، جبریل امین حضرت مریم کے سامنے انسانی شکل میں آئے۔ حضرت مریم ایک کمرے میں بند تھی، جبریل امین اس کمرے میں آ گئے تو آپ نے حضرت جبریل سے فرمایا کہ اے مرد، تو خدا کا خوف کر اور یہاں سے چلا جا۔ تو حضرت جبریل نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں اور آپ کو بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، جس کا ذکر سورہ مریم میں ہے۔ ان اللہ یبشرک بکلمات منہ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے کلمے کی آپ کو بشارت دیتا ہے، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، جن کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا اور آخرت میں عزت والے ہوں گے، ومن المقربین، اور اللہ کے نیک بندوں میں سے اور مقرب میں سے ہوں گے، ویکلم الناس فی المہد، جھولے میں لوگوں سے کلام کریں گے، وکہلاً، اور پکی عمر میں لوگوں سے کلام کریں گے۔ کہل 40 سال کے بعد کی عمر کو کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں آسمانوں پر بلند ہو گئے ہیں، تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ آئیں گے اور 40 سال سے اوپر عمر پہ جائیں گے اور لوگوں سے کلام کریں گے۔ آپ جب دنیا میں واپس آئیں گے تو 40 سال یہاں پر رہیں گے، 33 سال میں اٹھا لیے گئے، 40 سال رہیں گے تو 73 سال آپ کی عمر شریف ہوگی۔ ومن الصالحین، مقرب لوگوں میں سے ہوں گے۔ قالت ربی انا یکون لی ولد، حضرت مریم نے کہا اے پروردگار، میرے یہاں اولاد کیسے ہوگی؟ ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، مطلب یہ کہ میں نے نکاح نہیں کیا، تو بغیر نکاح کے اولاد کیسے ہوگی؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے بغیر نکاح کے اولاد عطا فرمائے گا، یا میرا نکاح ہوگا اور پھر مجھے اولاد ہوگی؟ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کر لیتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اذا قضا امرا، اور اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، فإنما یقول له کن، تو اس کام سے فرماتا ہے ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ کن فیکون کا وہ مالک ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں جب ایسی آیتوں پر پہنچیں جہاں پر کن فیکون ہو، خاص طور پر سورہ یاسین شریف کے اینڈ میں کن فیکون ہے، تو فرمایا سورہ یاسین شریف جس نیت سے پڑھی جائے اور پھر جب یہ آیت پڑھی جائے تو وہ نیت ذہن میں لائی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس حاجت کو پورا فرما دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ لوگوں کے سامنے آپ اعلان کریں گے انی اخلق لکم من الطین، بے شک میں تمہارے مٹی سے ایک صورت بناتا ہوں، کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل میں۔ عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے کی شکل بناتے، فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اللہ کے اذن سے پرندہ ہو جاتا ہے۔ وابرئ الاکمہ، میں مادرزاد اندھوں کو شفا دیتا ہوں۔ اس زمانے میں ایک مرض یہ عام ہو گیا کہ بچے پیدا ہوتے تو ان کے چہرے پر آنکھوں کے سوراخ تک نہ ہوتے، مادرزاد وہ اندھے ہوتے۔ آپ مٹی کا ڈھیلا بنا کر اس جگہ پر رکھتے اور ہاتھ پھیرتے تو آنکھیں آ جاتی۔ والابرص، برص کے مریضوں کو میں شفا دیتا ہوں، وہ سفید سفید جو دھبے ہو جاتے ہیں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردے زندہ کرتا ہوں، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔
دیکھیے ایک چیز سمجھیے، مردے زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ مردے زندہ کرنے والا کون؟ اللہ۔ مریضوں کو شفا دینے والا کون؟ اللہ۔ مادرزاد اندھوں کو شفا دینے والا کون؟ برس کے مریضوں کو شفا دینے والا کون؟ پرندے میں روح ڈالنے والا کون؟ اللہ۔ لیکن اس آیت میں نظریہ دیا گیا کہ اللہ کی عطا سے اللہ کے بندے یہ کام کر لیتے ہیں۔ بِإِذْنِ اللہ کا کانسیپٹ دیکھیں بار بار ہے نا، 2 مرتبہ ہے، بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ۔ تو جہاں جہاں یہ منع کیا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی، اگر کہیں بھی یہ کہا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی مردے زندہ نہیں کر سکتا، اس سے مراد ہے اللہ کی عطا کے بغیر۔ اور اگر اللہ کا اذن ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ، میں اللہ کے اذن سے مردے زندہ کرتا ہوں۔ تو اللہ کے ولیوں اور اللہ کے نبیوں کی طاقت اور قدرت یہ بِإِذْنِ اللہ ہے، اللہ کے اذن سے ہے۔ جب اذن اللہ کا تصور آ جائے تو شرک کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بت روزی دینے میں، شفا دینے میں اللہ کے محتاج نہیں ہے، اللہ کا اذن نہ بھی ہو تو یہ شفا دیں گے۔ اور یہاں یہ عقیدہ بیان کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو بھی کچھ کرتے تھے یہ آپ کی اپنی ذاتی طاقت نہیں بلکہ کس کی عطا سے ہے؟ اللہ کی عطا سے۔ یہی تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ اس کی مزید وضاحت سمجھنا چاہیں تو کتاب معیار ہدایت کا مطالعہ کیجیے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو تم اپنے گھروں میں چھپاتے ہو۔ اب آپ نے اپنے گھر میں کیا کھایا اور اپنے گھر میں کیا چھپایا، یہ غیب کی باتیں ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں یہ غیب کی باتیں بتاتا ہوں۔ تو غیب تو اللہ کے پاس ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ دعویٰ کر رہے ہیں میں بتاتا ہوں، تو یہاں مراد ہے بِإِذْنِ اللہ بتاتا ہوں، یعنی اللہ کی عطا سے بتاتا ہوں۔ تو اللہ کی عطا ہو، اللہ کا اذن ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے انبیاء اور اولیاء کو غیب کی باتیں بتاتا ہے، اس کا علم عطا فرماتا ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، پس تم اسی کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پس جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں سے کفر کو محسوس کیا اور آپ نے یہ خیال کیا کہ یہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں، قال من انصاری الی اللہ، تو آپ نے اپنے حواریوں سے کہا کہ کون اللہ کی خاطر میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون، حواری بولے نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ واشہد بأننا مسلمون، آپ گواہ رہیے کہ ہم اسلام لانے والے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے مدد مانگی۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کی مدد کے محتاج نہیں تھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیتے تو اللہ رب العالمین تو مدد کرنے پر قادر ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام یہ نظریہ دے رہے ہیں کہ اگر کسی سے مدد مانگی جائے اور عقیدہ یہ ہو کہ مدد کرنے والا حقیقی طور پر اللہ ہے، حقیقی مددگار کون ہے؟ اللہ، اور جس سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ ذریعہ ہے، واسطہ ہے، تو اس میں مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہی عقیدہ الحمدللہ مسلمانوں کا بھی ہے، یہی عقیدہ صحابہ کرام کا بھی ہے۔ البدایہ والنہایہ بڑی مشہور و معروف کتاب ہے ابن کثیر کی۔ ابن کثیر اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان مسیلمہ کذاب سے جنگ کر رہے تھے۔ ابن کثیر
کا سن انتقال ہے 774 ہجری، البدایہ والنہایہ چھٹی جلد صفحہ نمبر 324، اور ابن اسیر جن کا سن وصال 630 ہجری ہے۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے قدیم اور پرانی اور بڑی مستند کتاب ہے۔ الکامل فی التاریخ دوسری جلد صفحہ نمبر 246۔ فرماتے ہیں حضور کے وصال ظاہری کے بعد صدیق اکبر کے دور میں جنگ یمامہ ہوئی مسلمہ کذاب سے، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ صحابہ کرام مشکل میں آ گئے اور لگتا تھا کہ شکست ہو جائے گی۔ کان شیارہم یومئذ یا محمدا، ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس وقت صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارا، اور جنگ کا نقشہ بدل گیا اور مسلمانوں کو فتح مل گئی۔ تو صحابہ کرام سے بڑھ کر توحید کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام والے عقائد اور نظریات نصیب فرمائے۔ ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، بما انزلتا، اس پر جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے تیرے رسول کی فرما برداری کی، فاکتبنا، تو ہمیں لکھ دے، مع الشاہدین، گواہی دینے والوں کے ساتھ، ومکروا ومکر اللہ، کافروں نے فریب کیا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالی بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ غلط تراجم مارکیٹ میں بہت سارے ملتے ہیں، جہاں پر ومکر اللہ کا ترجمہ نعوذ باللہ من ذالک اس طرح کر دیا گیا کہ اللہ نے فریب کیا، کہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ فریب کرنے سے، دھوکہ دینے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غلط تراجم سے محفوظ فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ نے بڑی احتیاط سے ترجمہ کیا ہے، جو آپ کو مکتبوں سے مل جائے گا۔ آپ کہیں گے جا کر کہ امام اہل سنت کا ترجمہ دے دیں۔ کنز الایمان اس ترجمے کا نام ہے، کنز الایمان۔ جب بھی ترجمہ پڑھیں تو یہ پڑھیں، اس میں ترجمہ بڑی احتیاط سے کیا گیا ہے، تفاسیر اور احادیث طیبہ کے مطابق ترجمہ ہے۔ یہاں پر کافروں کے فریب سے مراد یہ ہے، کافروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی، تو جس آدمی کو گھر میں داخل کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس آدمی کی شکل تھوڑی دیر کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کر دی، اور عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف بلند ہو گئے۔ اب وہ شخص باہر نکلا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اندر مجھے نہیں ملتے، تو لوگوں نے اس کو پکڑ کر سولی پہ چڑھا دیا۔ یہ چیختا رہا کہ ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے، میں تمہارا ساتھی ہوں، تم مجھے کیوں چڑھا رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا جھوٹ بولتا ہے، اور جب اس کو سولی پہ چڑھا دیا تو جب اس کی موت واقع ہو گئی تو اس کی شکل پھر دوبارہ اپنی اصل حالت پر آ گئی۔ تب انہیں معلوم ہوا کہ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آپ آسمانوں میں بلند ہو گئے، اور ہم نے تو اپنے ہی ساتھی کو سولی پہ چڑھا دیا۔ لیکن لوگوں میں انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کر دیا۔ یہ یہودی تھے۔ اب افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہودی بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، اور عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کو بہت مانتے ہیں لیکن عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ وہ سولی پہ چڑھ گئے۔ لیکن مسلمان حقیقی طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تو مسلمان ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ نہیں چڑھے بلکہ آسمانوں میں بلند ہو گئے۔ یہاں پر اتنی بات آخر میں ضرور عرض کروں گا کہ اگر عیسائیوں کے عقائد کے مطابق دیکھا جائے تو سولی پر اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چڑھ گئے، ان کی بات مان لیں، اور آپ کو شہید کر دیا گیا، تو بتائیے یہ سولی کوئی مقدس چیز ہو سکتی ہے؟ جس پر نبی کو شہید کیا گیا ہو وہ تو ایک منحوس چیز ہونی چاہیے، لیکن عیسائیوں کی عقل نہ جانے کہاں چلی جاتی ہے۔ اس سولی کا نشان سلیب کی شکل میں بنا کر اسے گلے میں لگاتے ہیں، چومتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اور اس کو بہت مقدس چیز سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اگر عقل کے روح سے دیکھا جائے ان کے عقیدے کے مطابق تو سلیب تو ان کے لیے بہت منحوس چیز ہونی چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان ایمان سے محروم رہتا ہے تو عقل بھی چلی جاتی ہے، اور جسے عقل ہوتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فرما برداری نصیب فرمائے۔